وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو ہے، من دابۃ والملائکہ، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ اللہ کے ساتھ تکبر نہیں کرتے۔ یہ تو انسان ہے جو اللہ کی نہیں مانتا، جس کو اللہ نے تخلیق کیا ایک حقیر پانی کے نطفے سے، ایک حقیر نطفے سے، وہ جب اپنی جوانی پر آتا ہے اور تو قوت اور طاقت کو حاصل کرتا ہے تو اللہ کا انکار کر دیتا ہے، اس کی شریعت کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو اللہ کو سجدے کرتی ہیں، یخافون ربہم من فوقہم، یہ تو خوف رکھتی ہیں اپنے رب کا جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور یہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ نہیں مانتا تو انسان اللہ کی نہیں مانتا۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے نازل کیا آسمانوں سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور وہ مردہ زمین کو اس پانی کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور بے شک کہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کے لیے انعام یعنی کہ کیٹلز، تمہارے مویشیوں کے اندر ایک عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں سیر کرتے ہیں جو ان کے پیٹوں کے اندر، من بین فرث و دم، جو ان کے پیٹوں میں گوبر ہے اور جو خون ہے، اس کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو لبناً خالصاً، خالص دودھ پلاتا ہے، سائغاً للشاربین، جو پینے والوں کو لیے خوشنما ہے۔ ومن ثمرات النخیل، اللہ فرماتے ہیں کہ پھلوں میں سے اور کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے، رزق حسن میں سے تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور ان سب چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو بنا پہاڑوں کے اندر اپنے گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں میں سے، اور وہ جو اونچی اونچی جگہ ہیں، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر تو چوس جہاں سے تو کھانا چاہتی ہے، جس طرح کا رس تو چوسنا چاہتی ہے اس پھل سے تو لے لے۔ فصل کی سبلا ربی کی ذللا، اور تو نکل ان رستوں کے اندر جو اللہ نے تیرے لیے آسان بنا دیے۔ یخرج من بطونها شراب، اور نکلتا ہے ان شہد کی مکھیوں میں سے شراب، جس سے مراد یہاں شہد ہے، مختلف الوان، مختلف رنگوں کا، فیہ شفاء للناس، جس کے اندر انسانوں کے لیے شفا ہے۔ شہد سب سے اچھا اینٹی سیپٹک اور سب سے زبردست قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے انسان کے لیے، اس میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک کہ ان سب میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور بہت سی مثالوں کے ساتھ انسان کی عقل کو دعوت دیتا ہے کہ کیا سب یہ چانس ہے، کیا سب یہ اتفاق ہے، کوئنسیڈنس ہے، کیا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے؟ اسی آیت سے ہی ثابت کر دیتے ہیں آپ کو آج کی ایک ریسرچ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کائنات کے مالک اور حاکم کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل کی اس آیت میں کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ اب شہد کی مکھی کے اندر ورکر بیز بھی ہیں اور مختلف اقسام ہیں، مگر وہ جو شہد چوس کے آتی ہیں، رس چوس کے آتی ہیں اور اس سے شہد بناتی ہیں، وہ فیمیل ورکر بیز ہیں، وہ میل ورکر بیز نہیں ہے، وہ ان کی فیمیل ورکر بیز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1432 سال پہلے بھی جو حکم دیا وہ ان اتخذی، یہ اتخذی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی یہ فیمیل ورکر بی پہ بولا جاتا ہے، اور آج کی تحقیق یہ کہتی ہے فیمیل ورکر بی جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے، اور اللہ کا کلام بھی اس پر دلیل ہے۔ اتخذی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یہ فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب بھی اگر انسان اس کلام کو حق نہیں مانتا، اس زندگی کو ایک مذاق اور تفریح سمجھتا ہے اور محض ایک اپرچونٹی سمجھتا ہے کہ جتنا حاصل کر لو، تو وہ بہت بڑی گمراہی اور غفلت میں ہے۔